السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ تحریک انصاف کی پالیسی سانپ سیڑھی کا کھیل بن گئی۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں؟ عمران خان نے اجازت دی یا نہیں؟ کیا اصل جواب کسی کے پاس ہے؟ ٹف ٹائم حکومت کو دینا ہے یا پارٹی میں موجود مخالف دھڑے کو؟ پی ٹی آئی کی تقسیم کی سیاست نے کیا گرینڈ اپوزیشن کے خواب کو چکنا چور کر دیا؟ اور ملکی معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا مشن، کیا ان ذخائر سے استفادہ کر کے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا جا سکتا ہے؟ عظیم تفصیل سے بات کریں گے ان تمام معاملات پہ، لیکن پہلے آج کی اہم خبر۔ ملک میں اس وقت بہت سے کام ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ حکومت معیشت کو ایک قدم آگے بڑھانے میں مصروف ہے، جس میں اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اپوزیشن اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت تحریک انصاف اپنی جماعت میں ہی صلح صفائی کرانے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ اپوزیشن کی باقی جماعتیں اس انتظار میں ہیں کہ پی ٹی آئی کب اپنے آپس کے جھگڑوں سے باہر نکل کر کوئی مشترکہ لاہ عمل بنا سکے گی۔ پیپلز پارٹی حکومت سے نئی نہروں کو تعمیر کے حوالے سے جو ہے وہ خفا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری ابھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئے اور ان کا علاج جاری ہے۔ ملک سے باہر دیکھیں تو امریکی کانگریس میں پاکستان سے متعلق بل ابھی بھی ویسے ہی پینڈنگ ہے، لیکن اس کا پیش ہونا ہی تشویش کی بات ہے۔ ادھر عمران خان کی رہائی کے لیے اوورسیز پاکستانی کافی سرگرم نظر آتے ہیں۔ ایسے حالات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی نے بھی ساری دنیا کو چکرا دیا ہے۔ سب کو اپنی اپنی اکانومی کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ پاکستان بھی اس حوالے سے نئے آئیڈیاز پر کام کر رہا ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جہاں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، وہیں انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اپنے کھربوں ڈالر کی معدنی ذخائر کی بدولت آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ سکتا ہے۔ Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, and this is not a secret, but in the public domain, these deposits value trillions of dollars, and if we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. فورم سے آرمی چیف جنرل آصم منیر نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ایک رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے۔ عالمی اداروں کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ اپنی مہارت سے پاکستان کو روشناس کرائیں، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں اور وسائل کی ترقی میں ہمارے ساتھ شراکت داری کریں۔ پاک فوج اپنے شراکت داروں اور سرمایہ کاروں کے مفادات، مضبوط سیکیورٹی فریم ورک اور فعال اقدامات کو یقینی بنائے گی۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر ہیں، ہاتھوں میں مہارت ہے۔ شفاف معدنی پالیسی کے ہوتے ہوئے مایوسی اور بے عملی کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے بڑھیں اور جدوجہد کریں ملک کے لیے اور اپنے لیے۔ سرمایہ کاروں کی مہارت سے مستفید ہونا ہماری اجتماعی قومی خواہش ہے، یہ کہنا تھا آرمی چیف جنرل آصم منیر کا۔ معیشت سے ہی جڑی خبر جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ایک اچھی خبر ہے کہ 1.5 ماہ کے دوران شمالی وزیرستان سے گیس اور تیل کا چوتھا بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے۔ ماڑی انجینئرز لمیٹڈ کے مطابق نئی دریافت سے 7 کروڑ مکعب فٹ گیس یومیہ حاصل ہوگی، جبکہ 310 بیرل خام تیل بھی یومیہ ملے گا۔ دوسری جانب ناظرین، ایک دن کی تاریخی مندی کے بعد آج سٹاک مارکیٹ نے شاندار کم بیک کیا اور ریکارڈ تیزی بھی دکھائی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس کی دو حدیں جو ہیں وہ بحال ہوئیں اور انڈیکس 1,16,000 سے اوپر ٹریڈ کرتا رہا۔ گزشتہ روز سٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کے بعد 3,800 سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی تھی۔ معیشت کے بعد اگر اب سیاست پہ بات کریں تو پی ٹی آئی اس وقت مرکز نگاہ ہے، جو آج کل اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملانے کے لیے پر تول رہی ہے اور دوسری طرف سے جواب کا انتظار ہے۔ آج الیکشن کمیشن کے باہر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کلیئر کیا کہ اس وقت کہیں بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے اور نہ ہی کسی طرح کی ڈیل کا وجود ہے۔ اعظم سواتی نے دوسرے تناظر میں بات کی ہے۔ گور صاحب کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اس کی کیا؟ رابطے ہے نہیں پر ہونے تو چاہیے، ہونے چاہیے۔
बस हो गए ना, ये देखे ना ये क्या है, रोज़ रोज़ ये क्या है तमाशा। अगर मस्बत बातचीत है तो होने चाहिए, नो डाउट, अदरवाइज फिलहाल कुछ नहीं है। बैरिस्टर गौहर अपनी जगह, मगर आजम स्वाति ने फिर एक नए वीडियो पैगाम में कहा है कि लोग इमरान खान की शोहरत से खाइफ हैं। कोई भी नहीं चाहता कि इमरान खान बातचीत के लिए तैयार हो। पूरी मिल्लत इस्लामिया के अंदर एक ऐसा लीडर है जिससे सारी दुनिया मोहब्बत करती है। लोग खाइफ हैं उसकी शोहरत से, और इसलिए कोई ये बर्दाश्त नहीं करता कि खान साहब बातचीत के लिए भी तैयार हो। दूसरी जानिब अलीमा खान भी अब दावे कर रही हैं कि इमरान खान को बहुत पहले से ऑफर आ रही थी कि मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं, जबकि बानी पीटीआई ने कहा कि वो कोई प्रेशर न तो लेंगे और नहीं पीछे हटेंगे। जब हम बाहर आते हैं, आपने हमारी भी बातचीत सुनी होगी, हम तो वही आगे बताते हैं जो इमरान खान कहते हैं, और आज तक उन्होंने एक बात हमारे से कह के धरवाई, हम बाहर आके इसको दोहराते हैं। और उन्होंने बारी बारी, बल्कि आखिरी दफा जब मिले थे, उन्होंने ये कहा था कि मुझे, उन्होंने कहा कि कह दिया था कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूंगा और मैं कोई डील नहीं करूंगा। हमने कहा नहीं, हमने वाजे कर दिया था बाहर जाकर। उन्होंने मेरे से दोबारा चेक किया कि कहा था कि नहीं कहा था। मैंने कहा नहीं, हमने कहा था और दोहराया था कि इमरान खान कह रहे हैं जितना मर्जी प्रेशर डाल लो, मैं डील नहीं करूंगा। आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात का दिन था। पीटीआई वकला को बानी से मिलने की इजाजत मिली, मगर पार्टी क़यादत और इमरान खान के फैमिली मेंबरान को जेल के अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस ने नाके पर इमरान खान की बहनों समेत कई खवातीन कारकुनों को हिरासत में लिया और उसके बाद साहबजादा हामिद रजा को भी तहवील में लिया। बैरिस्टर गौहर ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की और बोले कि बानी की बहनों को हिरासत में लेना गैर कानूनी है। फरमाइशी गिरफ्तारियाँ नहीं है, लेकिन किसी सूरत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हिरासत में लिया, फिलहाल अरेस्ट का नहीं कहा है, लेकिन इवन हिरासत में लेना भी बिल्कुल गैर आईनी, गैर कानूनी, उसकी शदीद मसम्मत करते हैं। उनका राइट है अपने भाई से मिलना, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तीन मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने मुलाकात करानी है। उनके 2 मुलाकातें हैं, एक ट्यूसडे को और एक थर्सडे को। पुलिस ने कुछ देर हिरासत में रखने के बाद इमरान खान की बहनों और खवातीन वर्कर्स को छोड़ दिया, जबकि बानी से मुलाकात ना कराने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी बरहम हुए और कहा कि मुल्क में कोई आईन और कानून नहीं है। आज देख लें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के वकला हज़रात और उनके खानदान के मेंबरान की मुलाकात का दिन था, और ये पुलिस का हाल देख लें, यहाँ पे इन्होंने नाकाबंदी की हुई है। ये सारे के सारे रियासत का हिस्सा है, जितने साथी हमारे मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ना आईन है और कानून है। इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली ज़रताज गुल ने खबरदार किया कि अगर आप मुलाकात की इजाजत नहीं देंगे तो बहरान बढ़ेगा। इमरान खान का वोट बैंक और इमरान खान की रूट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उनका विजन ही पाकिस्तान को जोड़ सकता है। तो आज आप अडियाला जेल में उनकी फैमिली को अगर मिलने नहीं देंगे, आप उनके लीडरान को मिलने नहीं देंगे, तो जो मैसेजिंग नहीं आएगी तो मजीद कियास बढ़ेगा। अभी भी अगर इंतजामिया सुन रही है, देखिए हमारा फर्ज है, हम खान साहब की बहनों को नहीं छोड़ सकते अकेला। पीटीआई वकला से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने पंजाब में पार्टी उमूर से मुतालिक अहम फैसले किए और पंजाब में तंजीमी फैसलों का पूरा इख्तियार आलिया हमजा को दे दिया। इमरान खान ने पीटीआई रहनुमाओं को हिदायत दी कि आलिया हमजा जिसे चाहें ओहदे से मुअत्तल या नई जिम्मेदारी दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को हुक्म दिया है कि 4 माह के अंदर 9 मई के मुकदमात का फैसला करें। हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पेश की जाए। पंजाब हुकूमत ने भी नाज़रीन 9 मई के वाक़यात से मुतालिक अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें बताया गया है कि 9 मई हंगामों में 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था, जबकि 9 मई के 24,595 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 9 मई में एहतजाजी रैली नहीं बल्कि ये इदारे पर हमला था। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने के इल्जाम में आज पीटीआई रहनुमा शिबली फराज और रऊफ हसन जीआईटी के सामने पेश हुए और उन्होंने वहां पे अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया। नाज़रीन, सियासत अपने डगर पर हल्की रफ्तार में चल रही है। ईद के बाद जैसा कहा जा रहा था कि अपोजिशन कोई बड़ा एहतजाज करेगी, इसके अभी कोई खास इम्कानात फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अपोजिशन की जमातों का अपना अपना एजेंडा है और नजरियाती तकसीम कहीं ना कहीं मौजूद है। ऐसे में फिल वक्त हुकूमत को कोई बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ नहीं रहा। तो नाज़रीन, गर्म खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या चाह रही है इस मुज़ाकरात के हवाले से, और जो अंदरूनी मामलात हैं उनके वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे, बल्कि लगता यूं है कि आए
روز جو ہے وہ کو نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے اور کتنا سیریس کنسرن ہے جماعت کے اندر کہ تھوڑا سا معاملات کو سمیٹنے کی ضرورت ہے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے. شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا شیخ صاحب، شروع تو میں ادھر سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ بڑی اہم جو ہے وہ منرل انویسٹمنٹ کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں، ہائیسٹ لیول پہ اس میں پارٹیسپیشن ہوئی. تمام وزراء اعلیٰ موجود تھے سوائے علی امین گنڈا پور صاحب کے. کوئی خاص وجہ تھی؟ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں تھی. آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیوں نہیں وہ وہاں پہ تھے، کیونکہ میرے علم میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو، یہ آپ کو کوئی کے پی گورنمنٹ کا کوئی ترجمان بتا سکتا ہے بہتر طریقے سے. اچھا. مگر یہ مجھے اندازہ ضرور ہے آج کل کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے حوالے سے جرگہ جو ہے وہ کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ آن ریگولر بیسس کر رہی ہے جرگے. اور میں ایکچولی پوچھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ آج نوٹس ہوا، کیونکہ سٹیج آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وزیر اعظم بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے اور تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ تھے، باقی جتنے بھی ریلیونٹ آفیشل تھے، کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ تمام صوبوں میں جو ہے یہ ایک طریقے سے ان کو ملا کر جو پالیسی بننی ہے وہ ہونی ہے. تو اس لیے جو ان کی ایبسنس تھی وہ نوٹس ہوئی اور سوال ہی ہو رہا تھا کہ کوئی نظریاتی اختلاف ہے یا صرف کوئی مصروفیت تھی یا پرائرٹیز میں شاید یہ ان کا کوئی اور ارجنٹ کام تھا. یہ کلیئرٹی جو ہے وہ میرے خیال میں آنی ضروری ہے. سر آئی ڈونٹ نو، میں کے پی گورنمنٹ سے بالکل کہوں گا کہ وہ بتائیں کہ کیا وجہ تھی. ابھی میرے علم میں نہیں ہے. اور مگر یہ ضرور ہے میرے خیال میں، یہ جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے اور پنجاب کی، ان کے تو کوئی ایم او یوز تھے، مگر کے پی گورنمنٹ کا کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے حوالے سے ان کا وہاں پہ ہونا ضروری تھا. شیخ صاحب لیٹس موو آن. اعظم سواتی صاحب پہلے ایک بیان دیا، بڑا خوفناک بیان تھا، بڑے اس پہ رد عمل آیا، پھر جب شور مچا تو انہوں نے ایک اور بیان دے دیا. کیا پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی صاحب کے بیان کو اون کر رہی ہے؟ آپ پتہ نہیں پہلے بیان کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے بیان کی بات کر رہے ہیں. اس میں دوسرے بیان میں تو انہوں نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جو امپریشن لیا جا رہا تھا کہ شاہد خان کو ڈیل کرنا چاہتا ہے، اس کو انہوں نے رد کیا، اس پہ انہوں نے کلیئرٹی دی ہے. اور بالکل پاکستان تحریک انصاف کا موقف پہلے دن سے یہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ذات کے حوالے سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. لیکن وہ جو انہوں نے کہا، چلے یہ ڈیل تو کلیئر ہو گئی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ جائیں اور بات کریں اسٹیبلشمنٹ سے اور آپ آئندہ میرے سے مت پوچھیں، آپ جائیں بات کریں. میرے خیال میں دوسرے جو بیان ہے اس کے اندر چیزیں انہوں نے کلیریفائی کر دی ہیں. اس کے اوپر اتنی زیادہ کلیریفیکیشن نہیں ہوئی شیخ صاحب، تھوڑی سی ہوئی ہے، لیکن جو بیسک کرکس تھا اس پہ وہ ایک طریقے سے جو کہ تم کھڑے ہیں کہ لوگ، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا جی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بات چیت نہ کریں. دیکھیں سر، عمران خان کبھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ جائیں اور میری رہائی کے لیے جا کے کسی سے مذاکرات کریں یا میری رہائی کے لیے جا کے کسی سے ڈیل کریں. نتھنگ. خان صاحب نے نہ پہلے کبھی کسی کو کہا ہے اور نہ دوبارہ کسی کو کہیں گے. بات چیت کے ہم کبھی بھی خلاف نہیں تھے، خان بھی خلاف نہیں ہے مذاکرات کے، بٹ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں، مستقبل کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں ہم تو نیگوشیشنز کمیٹی میں بھی جا کے بیٹھ کے تھے. وہ تو انہوں نے بعد میں ملاقاتیں نہیں کرائی اور وہ انہوں نے وہ ایشو نہیں کیا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن، ورنہ ہم نے 1 2 3 نشستیں جو ہے ہم نے بکتائی اس میں بیٹھ کے. میں اس لیے سوال کر رہا ہوں شیخ صاحب کیونکہ جو رپورٹ آ رہی ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو سینئر لیڈرشپ ہے اس نے بڑا they've taken strong exception جو سواتی صاحب نے جو بات کی ہے، اور اس پہ یہ بھی جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے کہ یہ بات کرنا، پبلکلی بات کرنے سے پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے اس کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، اس لیے کافی زیادہ ناراضگی ہے ان کے حوالے سے. نہیں سر، ایسا جو سینئر ذمہ داران ہے میری ان سے بات ہوئی ہے، مجھے تو ایسا کوئی ناراضگی کا عنصر نظر نہیں آیا. انہوں نے دوبارہ اپنا بیان دوبارہ ریکارڈ کرایا ہے، اس میں چیزیں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہیں، تو میرا خیال میں دیٹس واٹ میٹرز. پالیسی اپنے آپ کو بتا دی ہے. خان نے نہ پہلے کبھی خود کہا ہے کہ جاؤ جا کے کسی سے ڈیل کے لیے بات کرو، نہ آپ کہا ہے. سمپل. اگر ہم ڈیل کا لفظ نکال دیں شیخ صاحب، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں اس کی نیگیٹو کانوٹیشن ہے، اور اگر ہم صرف یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات یا بات چیت کی خواہش، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے بھی ہم بڑے کلیئر ہیں.
خان اپنی ذات کے حوالے سے مذاکرات کا کبھی کہتا ہی نہیں ہے، اور نہ خان نے کہا ہے۔ خان مذاکرات کے حوالے سے صرف اس بات پہ اگری کرتا ہے جب مذاکرات کسی نیشنل ایشو کے حوالے سے ہوں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ پاکستان کے دفاع، معیشت اور پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہوں، تو وہ اس پہ خان نے کبھی وہ نہیں کیا اعتراض، مگر اپنی ذات کے حوالے سے تو دیٹ مینس کہ پھر علی امین گنڈا پور صاحب، شیخ صاحب جو بات کرتے ہیں کہ جی میں تو رستہ نکالوں گا اور مجھے کوئی روکے نہ روکے، میں تو کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں بات ہو سکتی ہے کر کے اور میں خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف لوں، تو وہ تو بالکل کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے کروں گا۔ تو خان صاحب وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں میں نے خان کو یہ کہا کہ آپ مجھے روکیں یا نہ روکیں، میں آپ کی رہائی کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کروں گا۔ دیٹ میک سینس۔ ہر ورکر جو ہے عمران خان کا وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہو جائے۔ اس میں کوئی پیش رفت ہے؟ اس میں پیش رفت پہلے سے تو بہتر ہے چیزیں۔ اچھا، کیا ہے واٹ میکس یو انکریجڈ؟ دیکھیں obviously spoken to the چیف منسٹر، تو کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے شیئر کی ہیں، مگر یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ایک ردم میں چلتی ہیں اور پھر تعطل آ جاتا ہے، پھر کوئی پتہ نہیں لگتا کہ رفتار جس سے جا رہے ہوتے ہیں، اچانک جب چیزیں رکتی ہیں تو پھر مہینوں رکی رہتی ہیں۔ ابھی تک تو وہ تعطل جو ہے وہ ابھی تک تو چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، دیٹ مینس کہ اگر چیف منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا سا انکریجڈ ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا تو پھر یہی مطلب ہوا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اس میں کچھ حد تک شاید پیش رفت ہے۔ دیکھیں سر، علی امین گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ دیکھیں، ایک چیف منسٹر کی منیمم لیول آف انگیجمنٹ اور گفتگو اسٹیبلشمنٹ سے رہتی ہے، خصوصاً when the guy is KP's چیف منسٹر۔ تو اس حوالے سے پھر بہت سی چیزیں نکلتی ہیں، تو وہ خود کلیم کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ مجھے کوئی روکے یا نہ روکے میں تو کروں گا، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے شیخ صاحب، میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آج بھی جس طرح ہوا کہ خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ گئیں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا اور انہوں نے یہ کمپلینٹ کی کہ جی ہمیں تو میرے خیال میں 10 مارچ یا 15 مارچ کا انہوں نے تاریخ دی کہ تب سے ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا، جبکہ اعظم سواتی صاحب ہو گئے یا علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی اس وقت جن لوگوں کا ملنا خان صاحب کے لیے ضروری ہے ان کو ملنے دیا جا رہا ہے، اور جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کو کسی اور طرح کے مشورے دے رہے ہیں، زیادہ ہارڈ لائن ٹائپ، ان کے لیے ذرا مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے بڑی سمپل سی، چیف منسٹر کا استحقاق باقی لوگوں سے بائی ورچو آف بینگ دی چیف منسٹر زیادہ ہے، اس کے باوجود ہی ہیڈ ٹو گو ٹو دا کورٹ، اس کے باوجود ان کو کنٹینٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ انووک کری، اور اس کے بعد بھی پھر 1.5 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، کورٹ آرڈر، کنٹینٹ پروسیڈنگ، اس سب کے باوجود چیف منسٹر آف اے پروونس۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھیں اور جا کے مل کے آ گئے، ان کو بھی بڑی جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ آپ کو پتہ عید سے کچھ دن پہلے تو وہاں جا کے بالکل عید کے بعد وہ بالکل وہاں ٹک گئے تھے کہ جب تک مجھے آپ خان سے نہیں ملائیں گے تو میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، اور میں تو مل کے ہی جاؤں گا۔ اور پھر کئی دن اسلام آباد بیٹھے اور ایفرٹ کی، مگر ملاقات نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی ہو گئی۔ آپ نے جہاں پک اینڈ چوز کی بات کی ہے وہ ایلیمنٹ نظر آتا ہے، اور اس میں پارٹی بھی کنسرنڈ ہے، اور اس کے حوالے سے پارٹی نے باقاعدہ طور پہ انسٹرکشن ایشو کی کہ بھئی اگر جو لوگ لسٹ میں موجود ہیں وہ نہیں ملتے ہیں اور کسی اور کو ملایا جاتا ہے تو سب کے لیے ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ وہ ملاقات سے انکار کر دیں، کہ جن لوگوں کو عمران خان نے بلایا ملنے کے لیے انہی کو ملنا چاہیے۔ اب اگر کوئی انکار نہیں کرتا تو وہ پھر اپنے لیے مسائل کھڑے کرے گا پارٹی کے اندر۔ اچھا، یہ جہاں پہ آپ نے مسائل کا ذکر کیا شیخ صاحب، تو سب سے بڑا مسئلہ تو ایک یہ بھی ہے نا کہ، اور جہاں تک آپ نے علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کیا، ان کی بہنوں کا، میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آج ہمارے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے۔ آپ نے باقی سوال کیے، میں نے اس پہ بات نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ ان کو کل بھی میں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں یہی کہا کہ فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، بارہا فیملی کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کورٹ آرڈرز موجود ہیں، عدالتی احکامات پھاڑ کے ہوا میں پھینکے جا رہے ہیں۔ ایک سرکاری ملازم ہے، جیلر ہے، وہ ہائی کورٹ کے جج کی اس کو اٹھا کے پھینکتا ہے۔ جی آج وہ وہاں پہ پہنچی ہے اور ان کو نہیں آگے جانے دیا، نہیں ملنے دیا، پھر اس کے بعد کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اب ایک مارکی میں لے جا کے جو ہے وہ بند کر کے مارکی کو باہر سے تالا لگا دیا ہے۔
اس میں ہمارے ایم این ایز بھی ہیں، اس میں خان صاحب کی تینوں سسٹرز بھی ہیں. آج ہمارے ایم این ایز بھی میجورٹی جو تھے وہ پنجاب سے جو ہے دوست وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. کے پی کے بھی چند دوست وہاں پہ گئے ہوئے تھے ایم این ایز. ایم پی ایز بھی ہمارے پنجاب سے آئے ہوئے تھے، اور نارتھ کی تنظیمیں ہمارے چارے ریجنز کے پریزیڈنٹ ہمارے آئے ہوئے تھے وہاں پہ پنجاب سے. تو یہ تماشا انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ ایک سمپل سی ملاقات ہے جس کا عدالت نے حکم دیا ہے، آپ وہ کروا دیتے، کسی قسم کی آہو بقا ہونی نہیں تھی. لوگ کیوں، جب لوگ کب اکٹھے ہوتے ہیں جب ان کے رائٹس جو ہیں وہ سپریس کیے جاتے ہیں، پھر بندے. آپ شیخ صاحب مجھے یہ بھی ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ نے کوئی مسائل کی ذکر بھی کیا، جو سب سے بڑا مسئلہ جو چل رہا ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور عاطف خان صاحب اور ان کے گروپ میں، وہ کچھ سیز فائر ہوا ہے، کچھ بیٹھ کے کچھ ریزالو ہوا ہے، یا وہ جوں کا تو موجود ہے معاملہ؟ اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے، کیونکہ عاطف خان صاحب نے پھر ٹویٹ کیا کہ بہت سے بیانات جو ان سے منسوب کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں. پھر بیرسٹر گوہر نے بھی عاطف خان صاحب کا بیان آیا، وہ بات بتا دی جو علی امین صاحب کر رہے تھے. اس کا کانٹیکسٹ شاید کوئی اور تھا، مگر چیزیں اسی طریقے سے بیان کی گئی. لیکن علی امین صاحب نے وہ پارٹی نے باقاعدہ طور پہ، پولیٹیکل کمیٹی نے باقاعدہ طور پہ یہ ڈائریکشن ایشو کی ہے کہ اب کوئی بھی پارٹی کا ذمہ دار یا کوئی ممبر اگر آپسی جھگڑے کے حوالے سے میڈیا پہ جائے گا یا کوئی بیان بازی کرے گا تو ہم اس کو شو کاز کریں گے اور اس کے خلاف ایکشن لیں گے. نہیں تو سی ایم کو کیسے شو کاز کریں گے؟ شروع تو سی ایم نے کیا تھا اپنے انٹرویو میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک انٹرویو سے چیز شروع نہیں ہوئی. اس چیز کا جو مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، سو کا دیکھیں جی سی ایم صاحب بھی جو ہے وہ بھی پارٹی کے پابند ہیں. وہ خود کہتے ہیں میں پارٹی کا پابند ہوں، اور چاہے کوئی پی ایم ہو، چاہے کوئی سی ایم ہو، چاہے کوئی منسٹر ہو، ہر کوئی پارٹی ڈسپلن کا پابند ہے. ٹھیک ہو گیا. شیخ وقاص اکرم صاحب بہت شکریہ، پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری انفارمیشن میں جوائن کر رہے تھے. پی ٹی آئی کے لیے معاملات تھوڑے سے نازک ہوئے ہوئے ہیں، اور جس طرح پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ جو اس کی ملٹیپل فالٹ لائنز ہیں جماعت کے اندر وہ ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ سامنے آ رہی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے جو جماعت کی جو ایک طریقے سے بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بھی کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں اب آج جہاں پہ ہم کھڑے ہیں وہ کچھ یوں ہے کہ نہ تو یہ کلیئرٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے، نہ یہ کلیئرٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کی جو لڑائیاں ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، اور نہ ہی یہ کلیئرٹی ہے کہ اب آگے کا لائحہ عمل کیا ہے. جو ایک گرینڈ الائنس بننا تھا اور احتجاج ہونا تھا عید کے بعد، اس کے حوالے سے مکمل طور پر خاموشی ہے. تو یہ ملٹیپل فرنٹس کھل گئے ہیں جماعت کے لیے، اور لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو لمیٹڈ ایکسس ہے اس کی وجہ سے یہ جو مسائل ہیں یہ کم ہونے کی بجائے مزید جو ہے ان میں شدت آتی نظر آ رہی ہے. بریک کا وقت ہو رہا ہے، واپس آئیں گے تو دو بہت ہی اہم مہمانوں میں جوائن کریں گے اور کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن اور ڈسکشن ہوگی. یہ جو نہروں کا معاملہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ صاحب نے ٹیرف ٹھوک دیے ہیں، حکومت پاکستان کی پالیسی کچھ کلیئر ہوتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اب ذرا دو معاملات پہ ذرا گفتگو کریں گے. ایک تو کل بھی جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ نہروں والا جو معاملہ ہے جس میں ایک طرف حکومت سندھ ہے اور سندھ کی مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، اور دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے، پنجاب گورنمنٹ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پروجیکٹ کے پیچھے وہ ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے یہ پیچیدہ سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے. اب اس کی ایک تو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں کہ کس کا سندھ کا موقف ہے وہ درست ہے یا پنجاب کا ہے. دونوں طرف سے جو ایکسپرٹس ہیں وہ اپنے اپنی دلائل لے کر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک جہاں تک ٹیکنیکل کا ایشو ہے وہ تو شاید ٹیکنیکل لوگ ہی ریزالو کریں، لیکن معاملہ اب اس سے بڑھ کر بن گیا ہے سیاسی ایشو. اور دوسرا ٹرمپ صاحب نے جو ٹیرف ٹھوکے ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس اب کیا آپشنز ہیں، یہ بھی ایک بہت ہی گرم خبر ہے. اور بار بار سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کا اب کیا ارادہ ہے، وہ کیا کریں گے، ان کے پاس آپشنز کیا ہیں، اور کیا یہ بات واقعی میں درست ہے کہ اس کرائسس میں پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہے. ان دونوں معاملات پہ ہم گفتگو کریں گے. اور ہمارے پاس بہت ہی موضوع مہمان جو ہے آج میں جوائن کر رہے ہیں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں، اور یہ کیونکہ کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر آن کامرس ہیں، اور کامرس جو ہے وہ لیڈ منسٹری ہے اس حوالے سے جو پالیسی بنا رہی ہے کہ ان ٹیرفس
کے حوالے سے کیا کر رہا ہے. تو آج ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا کو حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں. اور نادر گبول صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, حکومت سندھ کے ترجمان ہیں. آج ذرا ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا ابھی بھی ان کی رنجشیں جو ہیں وہ جوں کی توں موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. نادر صاحب, بات اگر میں آپ سے شروع کروں, یہ معاملہ اتنا بڑا ہو گیا ہے, نہروں کا اتنا گمبھیر ہو گیا, میں سب نے سن لیا کہ آپ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے. صدر آصف علی زرداری کا بیان بھی آ گیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان بھی آ گیا, مختلف حکومت سندھ کے جو وزراء ہیں, خاص طور پر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں, ان کا بیان بھی آ گیا. جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان تمام بیانات کے بعد اب کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے اور پنجاب گورنمنٹ سے آپ کی باقاعدہ طور پر انگیجمنٹ شروع ہوئی ہے؟ تھینک یو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می آن یور شو فار دا فرسٹ ٹائم. امید ہے اس طرح آتے رہیں گے. دیکھیں, یہ ایشو تقریباً 2-3 مہینے سے چل رہا ہے. 3 مہینے پہلے میں نے بھی ایک بیان دیا تھا جو کہ پھر پنجاب گورنمنٹ کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو پسند نہیں آیا تھا. اس پہ انہوں نے پھر جوابی بیانات بھی دیے تھے. تو اس ٹائم پہ ہی میں نے پیشن گوئی کر لی تھی کہ اگر یہ معاملہ کچھ صوبی سے ایک گڈ ول سے حل نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملہ بڑھ جائے گا, جو کہ پھر ہوا, جس کی وجہ سے ہمیں پچھلے چند ہفتوں میں باقاعدہ پبلک پروٹیسٹ کرنے شروع پڑے. آل اوور سندھ ہم نے ڈسٹرکٹ وائز ہم نے پروٹیسٹ کیے, ہم نے 2-3 سیریز آف پروٹیسٹ کیے. پھر اس کے بعد جو 4 اپریل کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو برسی منائی گئی تھی, پھر وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باقاعدہ 2 ٹوک بات کی کہ ہم شہباز شریف صاحب کے بات نہیں سنیں گے, ہم عوام کی بات سنیں گے, اور اگر عوام ایکسیپٹ نہیں کر رہی کنالز تو پھر ہم شہباز شریف صاحب سے پھر شدید اختلاف ہوگا. اب اللہ کا شکر ہے ہمارے ہی ایک لائر ہیں, ہمارے ایک سینیٹر ہیں, وہ انہوں نے کورٹ کو اپروچ کیا تو سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے آ گیا ہے, وچ از ویری پازیٹیو سائن. اور امید ہے کہ اس کے بعد ایٹ لیسٹ پرائم منسٹر صاحب کی جو آفس ہے, ان کی جو ٹیم ہے, اس ایشو کو سیریسلی لے. تو ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تمام تر معاملات کے باوجود سندھ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چلا گیا, اس سب کے باوجود ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو سیریسلی نہیں لے رہی؟ وہ آپ کی جو شکایات ہیں, آپ کا جو موقف ہے, آپ کے جو بھی آپ کا رنجشیں ہیں, ان کو سیریسلی نہیں آج تک سیریسلی نہیں لے رہی؟ ان کی طرف سے صرف ایک ہی بات کی جا رہی تھی بار بار کہ بھئی ہم اپنے حصے کا ہی پانی لے رہے تھے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پانی تو ملک میں ویسے ہی نہیں ہے, پانی تو ریور سسٹم میں آلریڈی نہیں ہے. کراچی آلریڈی واٹر سٹریسڈ ہے, آل اوور سندھ از واٹر سٹریسڈ. نہ کہ یہ کہ انوائرمنٹل ایکسپرٹس ہیں, ان کی ریسرچ بتا رہی ہے کہ جو انڈس ریور ڈیلٹا ہے ہسٹوریکلی جو ہزاروں ایکڑ فیٹ پہ ہوتا تھا, وہ ابھی بہت زیادہ یعنی بیسیکلی پیش رفت نہیں ہے. رانا احسان صاحب, یہ سرپرائزنگ فار می آلسو, آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے ساتھ ملے میں ہیں, بائی دی وے بجٹ بھی آ رہا ہے, آپ کو ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹس کی, تو کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں دیکھیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوں کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی انگیج ہی نہیں کر رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو چکی ہے. کویسچن آنسر کویسچن سیشن کے اندر بھی جو ہے اس وقت کے جو واٹر کے وزیر تھے مصدق ملک صاحب, فلور آف دا ہاؤس میں ان کے اس کے اوپر ڈیٹیل بیانات آ چکے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی تھی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک پولیٹیکل نوعیت جو ہے اس نے اپنا لی ہے, اور جو ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ تھی اب یہ اس سے ہٹ کے یہ سیاسی ایک بحث بن چکی ہے جو بیانڈ پالیٹکس ہے. دیکھیں, حکومت کا موقف تھرو آؤٹ ایک ہی رہا ہے, اور وہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں واٹر کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہم چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو 1991 کا جو واٹر فارمولا ہے کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, اور کلیم یہی ہے کہ یہ جو کینالز کے اندر جو پانی جانا ہے وہ اس واٹر فارمولے کو ڈسٹرب نہیں کرتا. اب جوابی کاروائی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ جی پہلے ہی جو پنجاب ہے وہ سندھ کا پانی چوری کر رہا ہے, سندھ کو اس کا حق نہیں مل رہا, جبکہ ایسے نہیں ہے. اگر کوئی بھی شارٹ فال آتا ہے پانی میں, جس طرح آج کل بارشیں کم ہوئی تو شارٹ فال ہے, تو جو شارٹ فال ہے اسی فارمولے کے تحت ہر ایک کو وہ شارٹ فال ملتا ہے. تو اب دیکھیں, اب اس میں میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اس کا پولیٹیکل سائیڈ پہ ہیں. دیکھیں, پولیٹیکل سائیڈ پہ میرے خیال سے اب یہ اس لیول پہ چلا گیا ہے کہ جہاں ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ضد نہیں ہے کہ زبردستی یہ معاملہ آگے بڑھنا ہے. اس کی ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ٹیکنیکلٹی کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے, بجائے کہ جذبات پہ اور سیاسی پروپیگنڈے کے اوپر اس کا فیصلہ. لیکن اس ڈیبیٹ پہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں, اور بھی اگر اور دیگر سٹیک ہولڈرز بھی ہوں گے تو ان کے ساتھ یہ ہم انگیج, جس طرح پہلے میں نے کہا کہ یہ انگیجمنٹ بھی ہوتی رہی, حکومت کی طرف سے جواب بھی آتے رہے. اب دیکھیں نا, اس میں بہت ساری
ساری باتیں ہوئی, ہم نے سندھ کو یہاں, وہ مجھے مصدق ملک صاحب کا وہ یاد ہے, انہوں نے کہا کہ جی یہ کنال کی زمین تو سندھ حکومت نے الاٹ کی ہے نا, اگر وہ کنال کی اجازت نہ دیتے تو کنال سندھ کے اندر سے گزر کیسے سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس میں حامی بھری, آپ نے اس کے اندر پھر پریزیڈنٹ صاحب کی حامی تھی, تو تبھی یہ معاملہ آگے بڑھا. اب کیونکہ کوئی پولیٹیکل پریشر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بات درست ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے مان گئی تھی, پھر جب پریشر آیا نیشنلسٹ پارٹی سے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں تو گڑبڑ ہو گئی ہے. دیکھیں میرے خیال سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس کے اوپر کم از کم سیاست نہ کریں, اور اس چیز کے لیے حکومت پہلے بھی جو ہے وہ ایسے نہیں تھا کہ تیار نہیں تھی کہ بات چیت نہیں ہوگی, اور سی سی آئی میں ہم نے تو کہا کہ اگر آپ شکایت دائر کریں گے تو وہ وہاں ٹیک اپ ہوگا, اور ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کے اوپر یہ چیز ٹیک اپ نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈبیٹ ٹیکنیکلی طور پہ جب ہوگی تو جو فیصلہ اس میں سے نکلے گا اٹ شوڈ بی ایکسیپٹ. نادر صاحب اس آرگیومنٹ کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آ جائیں, شکایت دائر کر لیں, سی سی آئی میں آ کے بیٹھ جائیں اور پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہم تو کب سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سی سی آئی کی میٹنگ بلائی جائے, پر انفارچونیٹلی نہیں بلائی جا رہی. ہمارے سی ایم صاحب جو لیٹر لکھتے ہیں وفاق کو, اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوتا. ماضی میں بھی ہم نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جو فنڈنگ میں ڈسکریمنیشن ہے سندھ کے خلاف, جہاں پہ پنجاب میں 33 اسکیمز ہیں, سندھ میں صرف 6 اسکیمز دے رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزیں ہم ایشوز ریز ویسے آپ کرتے کے لیے رہتے ہیں. سرپرائزنگ ہے یہ کہ یہ معاملہ اتنا طول پکڑ گیا. اب دیکھیں نا, میں خود بھی حیران ہو رہا ہوں کہ پبلکلی بات ہو رہی ہے. اب یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی جی آپ کو شکایت ہے تو آپ سی سی آئی میں آ جائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سی سی آئی تو پرائم منسٹر نے بلانی ہے. دونوں ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی تیسرا کو امپائر آئے, کوئی ریفری آئے. کس کا ویٹ کر رہے ہیں؟ دونوں اتحادی ہیں, یہ بھی نہیں کہ آپس میں آپ کی بات چیت بھی نہیں ہے. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آپ سی سی آئی کا میٹنگ بلائیں, وہ بلا ہی نہیں رہے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کی آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھیں بالکل سی سی آئی کی میٹنگ جو ہے وہ جلد بلا لی جائے گی. دیکھیں لیکن اس کے اوپر بھی ایک طریقہ ہے, اور وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے آفیشلی طور پہ اس کے اندر اپنی گریونس جو ہے وہ پٹ اپ کرتے ہیں. پیچھے ہٹ سکتے ہیں, تھوڑا سا فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. دیکھیں میرے خیال سے اب ویسے ہی یہ تو اب سبجوڈس ہو گیا میٹر. ناظرین ڈسکشن جاری ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے, واپس آتے ہیں تو یہیں سے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین ویلکم بیک. نادر صاحب کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھا سکتی ہے پیپلز پارٹی, تھوڑا سا جو سخت موقف لے لیا ہے اس سے پیچھے جا سکتی ہے؟ میں تو یہ یہاں تک جا کے آپ کو بولوں گا کہ ان کو اگر کنال بنانا ہے اور یہ ثابت کر سکتے ہیں وتھ پروف فیکٹ بیسڈ کہ سندھ کا جو حصہ ہے پانی کا اس پہ ایک بوند بھی کمی نہیں آئے گی, پھر تو ہم لوگ بالکل فلیکسیبلٹی دکھا سکتے ہیں. بٹ اگر ان کے کنال سے گڈ انف اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا نا, وہ بیٹھک نہیں ہو رہی, وہ اس ٹائم پبلکلی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت ہو رہی ہے. مجھے نادر صاحب یہ بھی بتائیے, دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں. دیکھیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے, اور یہ میرے خیال میں رانا صاحب یہ آپ بھی اس کو آئی تھنک اپریشیٹ کریں گے کہ پیپلز پارٹی از ان اے بٹ آف اے پرابلم پولیٹیکلی. آپ خود پولیٹیشین ہیں, آپ کو اندازہ ہے. ایک تو یہ کہ پبلک اوپینین سندھ میں ایک طرف چل پڑا ہے, اب وہ پیپلز پارٹی کو اچھا لگے برا لگے وہ ہو گیا ہے, اور وہ اب بائی فورس فیڈرل گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ نہر والا ایشو ایک ایموشنل ایشو بن گیا ہے, ہونا نہیں چاہیے تھا, بن گیا ہے. اور تیسرا یہ, بلکہ میں نادر صاحب پوچھنا چاہوں گا, بڑے کروشل جنکچر پہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کی طبیعت ہو گئی ناساز. اب یہ کروشل ٹائم ہے, ڈیسیشن میکنگ ہے, پولیٹیکل فیصلے ہونے. نادر صاحب وہ صدر زرداری صاحب کا کیا اپڈیٹ ہے ہیلتھ کا, اور اس ایشو پہ وہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں یا ابھی فی الحال کچھ انتظار کرنا پڑے گا؟ ڈاکٹر عاصم صاحب نے آئی بلیو کل یا پرسوں اف آئی ایم ناٹ رانگ ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے اپڈیٹ دی ہے, اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب ہیلتھ از ماشاءاللہ improving and جلد I believe he will be discharged from the hospital and he will return to Bilawal House. تو آپ بھی دعا کریں, ہم سب بھی دعا کریں. اور بلاول صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے؟ ان کا تو آئی تھنک روٹین اسکیجولڈ وزٹ تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ پچھلے چند ہفتے سے پولیٹیکلی بہت ایکٹیو تھے, اور اسپیشلی جو جلسہ انہوں نے کیا 4 اپریل کو. اتنا بڑا کرائسس تو یہ نہیں ہوگا اگر بلاول صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے, دیٹ مینس کہ پارٹی از ریلیکسڈ. نہیں, پارٹی از ناٹ ریلیکسڈ. اینڈ دیکھیں چیئرمین صاحب اپنے ایک پرائیویٹ وزٹ کے لیے باہر گئے ہیں, بٹ پیچھے پوری ایک پاکستان پیپلز پارٹی, اس کے ایم این ایز, ایم پی ایز, دیگر ریپرزینٹیوز موجود ہیں, اور وہ ان کے دبئی جانے کے بعد ہی ہمارے لائر نے, ہمارے سینیٹر نے کورٹ کو پٹیشن ڈالی, اور کورٹ نے پھر اس
سنوائی بھی کی ہے، اور اس سے پہلے آلریڈی ہم نے سندھ اسمبلی سے ریزولوشن پاس کروایا تھا کرنیل۔ تو اب تو ویسے ہی کیونکہ سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے کر دیا تو اب فی الحال پروجیکٹ تو رک گیا ہے، ایک طریقے سے اب یہ ٹائم مل گیا ہے آپ کو بھی اور فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کو بھی کہ بیٹھ کے جو ہے وہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ مجھے بتائیے رانا صاحب ویری بریفلی، آپ اب کامرس منسٹری میں پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں، کامرس منسٹری لیڈ لے رہی ہے یہ ٹیرس والے ایشو پہ، اور کئی دنوں سے بلکہ بڑی شدت سے بات ہو رہی کہ اب پاکستان کیا کرے گا، تو کچھ فیصلہ ہوا ہے؟ کامرس منسٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا اب رسپانس کیا ہوگا ان ٹیرف کو؟ پاکستان نے آلریڈی اپنا کورس اس معاملے کے اوپر ڈیسائیڈ کر لیا اور وہ ڈپلومیسی کا ہے، اور ہم نے یو ایس جو اتھارٹیز ہیں جو ان کا جو ٹریڈ ڈپارٹمنٹ ہے ان سے ہمارا رابطہ ہے، اور ایک نشست ان کے جو برائن لنچ ہیں جو اسسٹنٹ ٹریڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر کی ایک ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور ان کو ہم نے یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ جلد پرائم منسٹر کے اپروول کے بعد ایک ڈیلیگیشن جو ہے جو ٹیکنیکل ڈیلیگیشن ہوگا وہ ان کے ساتھ ان کے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ دیکھیں پاکستان کا جو انہوں نے فارمولا اپنایا ہے وہ ٹیرف بیسڈ نہیں ہے فارمولا، وہ فارمولا ملکوں کے جو سرپلس ہیں اس کے مطابق ہے، اور پاکستان کا جو سرپلس ہے وہ 3 سے 3.5 ارب US ڈالرز کے اوپر محیط ہے، اور بہت ساری ایسی اپرچونٹیز ہیں کہ ہم اس سرپلس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ تو ہماری کیا ہم جب مذاکرات کریں گے، نیگوشیٹ کریں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے ٹیرف جو ہیں وہ ہم نے بھی لگانے ہیں جس طرح چین نے لگا دیے ہیں، یعنی کچھ ہماری پوزیشن کلیئر ہوئی ہے؟ وہ تو ہم ایجیٹیشن جو چائنا کا، ہم ایجیٹیشن کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، ہم تو وہ ٹیرفز جو ہیں کاؤنٹر ٹیرفز نہیں لگا رہے، ہم تو ڈپلومیسی اور نیگوسیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور امریکہ بھی یہی چاہ رہا ہے کہ نیگوشیٹ کیا جائے۔ میں نے آپ کو چیلنج بھی بتا دیا کہ چیلنج از، اگر امریکہ کے فارمولے کے حساب سے بات کریں تو 3.5 سے 3.5 ارب کا چیلنج ہے، تو اگر اس میں کوئی کمی آتی ہے سرپلس میں تو ہمارے ٹیرف جو ہیں وہ گر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں وی ول ٹرائی کہ ہمیں امریکہ جو ہے وہ ٹیرفز لگائے جو ہمارے کمپٹیشن۔ یہ پروپوزل ہے کہ ہم زیرو کر دیں ٹیرفز کو؟ دیکھیں بالکل یہ بھی ہم دیکھیں دیر آر یہ 2-3 قسم کی جو ہے وہ، ایک تو ہم وہاں جائیں گے، ہم ان کی آسک بھی آ چکی ہے نان ٹیرف بیریئرز کے اوپر، ان کی کچھ خدشات ہیں، کچھ ان کی اسپیسیفک جو ہے وہ چیزیں ہیں، ایک تو ہم ان کو ایڈریس کریں گے، لیکن ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ اول جو ہے وہ ٹیرف جو ہے ریورس کیے جائیں یا ان کو سسپینڈ کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں جس طرح ٹیکسٹائل کے اندر ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے، تو کم از کم ہمیں ان کے برابر کیا جائے جن کو انہوں نے تقریباً 10-15% ٹیرف لگائے۔ تو دس از یہ کوئی یہ فل اینڈ فائنل کوئی یہ اٹ از ایک تو یہ لیکوڈ ہے، یہ چیز فلوئڈ ہے، سوری، لیکن جلد کرنا پڑے گا، ٹائم بڑا کم ہے۔ ہم آلریڈی انگیج ہیں، وی آر ان ٹچ ود دی US اتھارٹیز، ہمارا رابطہ ہے ڈیلی بیسس پہ، ہماری ایمبیسی کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر کی بھی اس چیز کے اوپر بات ہوئی روبیو کے ساتھ۔ رانا احسان افضل صاحب، نادر قبول صاحب، بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل۔ اللہ حافظ۔